ہمارا مذہب اسلام صفائی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم نے اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب دبئی والوں کو آپ دیکھیں تو دبئی والوں نے وہاں پر ایسا زبردست سسٹم لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے کچرے اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس میں انہوں نے وائی فائی سسٹم لگایا ہے، اور وائی فائی سسٹم وہ ڈسٹ بن کے اندر ہے۔ یعنی ڈسٹ بن کے اندر جب کچرا جو ہے بھر جاتا ہے، اور 90% جو ہے کچرا جب بھر جاتا ہے تو وہ پھر سسٹم کو خود انفارم کرتا ہے، وائی فائی انفارم کرتا ہے کہ یہ کچرا اس کے اندر اوپر تک آ رہا ہے، اب آپ اس کو اٹھانے کے لیے کچھ کریں۔ اسی طریقے سے سارے جتنے بھی روڈس ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیمراز لگائے، اور کیمراز ان کو جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہیں، کیمراز ان کو انفارم کرتے ہیں کہ یہاں پر اتنی مٹی ہے، اتنا کچرا ہے، اتنا پانی ہے۔ بارش کے زمانے میں وہاں پر سڑکوں پر پانی ویسے ہی نہیں ٹھہرتا، لیکن اگر کہیں بھی پانی ٹھہر جائے اور تھوڑا سا پانی بھی ٹھہر جائے تو وہاں پر فوراً کیمراز ان کو انفارم کر دیتے ہیں، اور فوراً گاڑیاں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے جو گاڑیاں بنائی ہیں وہ تو خیر آٹومیٹک گاڑیاں ہیں، لیکن ان فیوچر ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں وہ لے کر آ رہے ہیں، یعنی ایسی گاڑیاں کہ جس کے اندر ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ اپنی پبلک کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچرا ہے یہ کچرا آ کر آپ باقاعدہ سیل آؤٹ کریں۔ کچرا بکتا ہے، یہ کچرا نہیں ہے، یہ کچرا بہت قیمتی چیز ہے۔ اور پھر وہ اس سے کیا کرتے ہیں، کچرے کے ذریعے سے وہ جو ہے انرجی حاصل کرتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں۔ ریسائیکل کرنے کے بعد پھر اس کو وہ باقاعدہ اس سے انرجی پیدا کر کے اس سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانداری بھی دی ہے۔ اسی وجہ سے پورا دبئی آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آئے گا، ایسا زبردست صاف اور شفاف کہ کرونا کے زمانے میں بھی کہ جب کہ پورے شہر پر سناٹا طاری تھا اور ساری دنیا میں سناٹا تھا، لیکن اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ آف نہیں ہوئی، بلکہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے جل رہی ہیں، اور وہاں کا کوئی خطہ اور وہاں کا کوئی گوشہ اور وہاں کا کوئی حصہ آپ کو تاریک نظر نہیں آتا۔ تو یہ جب صفائی پر ہم آئیں گے تو ان علاقوں کے اندر پھر برکتیں ہوں گی۔ اب دبئی کے اندر برکتیں کیوں ہیں؟ وہاں پر وہ لوگ جو ہے صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے صفائی وغیرہ کا نظام ہے۔ جہاں جہاں صفائی ہوگی یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا، یعنی صاف کرنے کا۔ تو جہاں یہ صفائی ہوگی وہاں پر خیریں بھی ہوں گی، وہاں پر رحمتیں بھی ہوں گی، وہاں پر برکتیں بھی ہوں گی، اور یہ سب چیزیں وہاں پر ہوں گی کہ جہاں پر صفائی کا انتظام۔ ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر تو نحوست اس وجہ سے آئی ہوئی ہے ملک پاکستان کے اوپر کہ یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے، واش روم گندے نظر آئیں گے، جگہ جگہ پانی کی پیک نظر آئے گی، اور جگہ جگہ پر لوگ علاقے کو گندا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہمارے اوپر ساری نحوستیں آ رہی ہیں۔ پاکیزگی برکتیں لے کر آتی ہے، اور گندگی اپنے ساتھ نحوستیں لے کر آتی ہے۔ تو ہمارا مذہب جو ہے ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ پاکیزگی کو پسند کریں اور پاکیزگی کو حاصل کریں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس بستی کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاک باز لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر دبئی والوں نے آفر بھی دی تھی ہمیں کہ ہمارے انویسٹر کو آپ آنے دیں، ان میں رکاوٹیں مت ڈالیں اور ان کو کام کرنے دیں، ہم یہاں پر اس کو پاکستان کو بالکل دبئی جیسا بنا دیں گے، اور صفائی کا ایسا بہترین انتظام ہوگا کہ آپ کو کچرے کا ایک ٹکڑا یہاں پر نظر نہیں آئے گا، کچرے کا ایک حصہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کون آنے دے گا؟ یہاں پر کچرا مافیا موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقوں کے اندر جو گدھا گاڑی پہ جو لوگ کچرا اٹھانے آ رہے ہیں، یا گاڑیوں میں جو کچرا اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے 3-4 بورے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کچرا آتا ہے، ایک بورے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی باقاعدہ چھانٹی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کچرا ہمارے کام کا ہے، کون سا کچرا ہمارے لیے بیکار ہے۔ تو جو کچرا کام کا ہوتا ہے وہ ایک طرف ڈالتے جاتے ہیں، اور جو کچرا بیکار ہوتا ہے اس کو ایک طرف ڈالتے جاتے ہیں، اور جو کچرا کام کا ہوتا ہے باقاعدہ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں کچرے کے ذریعے سے
لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ صفائی پر زور دیں اور صفائی کے ذریعے سے جو ہے برکتیں حاصل کریں، اور یہ جو کچرا ہے اس کو ری سائیکل کر کے انرجی حاصل کریں، جس طرح پوری دنیا کے اندر اس پر کام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر انرجی پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ مذہب کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں بھی ہوں گی۔ اب میں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ مناظر آخر میں اینڈ میں دکھاؤں گا کہ جو کہ دبئی میں کس طریقے سے جو ہے صفائی کا بہترین سسٹم ہے اور بہترین انتظام ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ کرے ہمارے یہاں بھی رائج ہو جائے۔